बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनकी तकरीर से लग रहा है कि वो जनरल बाजवा के ऊपर बहुत राज़ी हैं। जनरल बाजवा साहब ने जो इक़दाम किया, एक अपने मातहत अफसर के सियासत में मुलव्वस होने का नोटिस लिया, उन्हें उहदे से हटाया। आज़ाद कश्मीर में वो शख्स जो इलेक्शनों में मनूवरिंग कर रहा था, PTI की टिकटें तकसीम कर रहा था, जो अलियास सरदार अलियास जो हैं उनकी एक उम्मीदवार हैं PTI के, सेंटोरस के मालिक हैं, उनको उन्होंने वज़ीर आज़म बनाने के लिए 1 अरब रुपया रिश्वत तलब की थी, जो मसूल होने वाली ख़बरें उनके मुताबिक, और पहले किस्त 10 करोड़ की मिल गई थी। तो उनको जब फारिग किया है तो मरीम नवाज़ साहिबा को इस इक़दाम से ना सिर्फ मरीम साहिबा को बल्कि पूरी अपोजिशन को हौसला मिला कि ये इलेक्शन शायद इसमें पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होगी। वो उम्मीद बांध बैठे हैं, जिस तरह उनको लगता था कि डिस्का में भी उनकी मुदाखलत नहीं है। और फिर वो वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कम अज़ कम जो पाकिस्तान के हसास इदारे हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो अगर ये कोई बंदा कर रहा था तो शायद अपने लेवल पे कर रहा था। तो कल मरीम साहिबा की जो तकरीर थी आज़ाद कश्मीर में, उसमें जिस तरह करके उन्होंने इमरान खान को टारगेट किया, वो बेसिकली एक वो उन अल्फाज से जो झलक मिल रही थी वो ये थी कि अब जनरल बाजवा ने तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर ली है, अब तुम्हें जो साथ हासिल था जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, वो तुम्हें वो हासिल नहीं है। और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो न्यूट्रली इक़दाम कर रहे हैं। ये तासुर मिल रहा था उनकी तकरीर से, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी के मतलब जो सेम पेज था वो अब शेम पेज बन चुका है। यानी शेम पेज इसलिए बन चुका है कि ख़बरें इस तरह की काफ़ी अरसे से आ रही थी कि बहुत से लोग, मैंने ये टेलीस के फोरम पे भी आपको बताया था कि बहुत से लोग कह रहे थे कि यार के अब उधर मतलब सख्त एक जो है वो फीलिंग है इस तरह की कि एहसास गलती वाली कि यार ये हमें तो मतलब ट्रैप में आ गए। तो फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो अलियास हैं, क्या नाम है जी उनका, अलियास सरदार अलियास सेंटोरस के मालिक, ये एक तो करैक्टर भी उनका उसी तरह का है। वो एक अदालत ने उनके एक शहरी की दरख्वास्त के ऊपर उनके ख़िलाफ़ हरासमेंट का, मेल शहरी की दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया था। तो इस तरह की बातें भी हैं उनके मुतालिक। तो वो उन्होंने, मरीम का कहना है कि ये PTI का बंदा नहीं है और PTI का बंदा नहीं है, लेकिन टिकट उसको जिस वजह से मिला तो वो बूट और जो कहते हैं वो एग्जैक्ट उनके अल्फाज थे कि नोट और बूट की सियासत का वक्त गुजर चुका है। ये बंदा नोट और बूट की सियासत में आ गया था, ये PTI का नहीं है, ये उनकी एक नई ATM मशीन है। और इमरान खान को पता होना चाहिए कि अब बूट और नोट का जो सियासत करने का वक्त है वो गुजर चुका है। तो लिहाजा जिसने भी इनसे वादा किया था कि जी के अपना आप इतने पैसे दें, और वो ज़ाहिर है वो ब्रिगेडियर साहब की तरफ उनका इशारा था। और अब लोग जो हैं वो इस तरह की बातें और भी कर रहे हैं, वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि वो कह रहे हैं कि जी के जो एक ख़बर चल रही थी पिछले दिनों से कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो असूली तौर पर फ़ैसला कर चुकी है न्यूट्रल रहने का। और जिस तरह के DGISPR बयान देते थे और उन्होंने ये बयान बांगे धोल दिया कि हमें सियासत में ना घसीटें, हम सियासत में नहीं हैं, हम सियासत में मुलव्वस नहीं हैं। यही पैगाम जो था वो नवाज शरीफ को भी जाता रहा कि हम सियासत में न्यूट्रल हैं, हम मुलव्वस नहीं हैं, हमारा कोई काम नहीं है। तो लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जो हैं वो शायद न्यूट्रल नहीं हैं, लेकिन बाजवा साहब ने अपनी न्यूट्रलिटी जो है, यानी कि अपनी जो गैर जानबदारी है वो साबित कर दी है। तो लिहाजा अगर कोई न्यूट्रल नहीं था तो वो भी अब न्यूट्रल हो गया है, या उसको होना पड़ेगा, कम से कम इन इलेक्शनों में होना पड़ेगा, या फिर ये अगले जनरल इलेक्शन जब भी आते हैं तब भी होना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जनरल बाजवा साहब का डंडा चल रहा है। अदरवाइज़ जो है उनको वो क्या कहते हैं कि जी खुल के तो उनको कोई ना नहीं कर सकता कि नहीं सर कि ये काम नहीं हो सकता। हाँ मतलब ऊपर से हाँ जी, अंदर कोई कार्रवाई डाल सकता है तो डाल ले। इसी तरफ इशारा था मरीम नवाज़ का कि जो उन्होंने कहा कि नोट और बूट ये इनका टाइम गुजर चुका है। तो मैं सिर्फ ये आपको ये जो असेसमेंट हो रही है, फीलिंग जो आ रही है, जो फील आ रही है, या मरीम नवाज़ की जो तकरीर का सियासी तर्जमा है कि जो सेम पेज था वो शेम पेज हुआ, वो पुरजे पुरजे हो गया,
تو اس کا یہی تاثر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی، اسی وجہ سے ان کے جلسوں میں بھی بے رونقی ہے اور ان کے لب و لہجے میں بھی جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا اجاڑپن ہے۔ تو اب آ جائیں دوسری خبر کی طرف، ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے نتھیا گلی میں 2 اگست کو اپنے حامی اور اپنے ہمدرد جو افراد ہیں یا اراکین پارلیمنٹ ہیں، وہ 40-42 کے قریب بتائے جاتے ہیں، ان کا اجلاس نتھیا گلی میں طلب کر لیا ہے۔ 2 دن یہ اجلاس چلے گا۔ اس اجلاس میں فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ جی کہ ہمارا یعنی کہ اس دھڑے کا جو پی ٹی آئی سے ٹوٹا ہوا ایک دھڑا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، ہم نے فردر کیا کرنا ہے، ہم نے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے تو ہمیں ٹکٹ نہیں دینا اور ہمیں پھر کس طرف جانا ہے، ہمیں کیا مطلب کہ نون لیگ کی طرف جانا ہے، دھڑے کی صورت میں جانا ہے یا اپنے گروپ کی صورت میں جانا ہے، ان سے کوئی ڈیل کرنی ہے، اپنی وہ سیاست کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میری یہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی سوچی سمجھی رائے ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو بزنس مین جو بھی سیاست میں ہوتا ہے، وہ صحافت میں ہو یا سیاست میں ہو، وہ اپنی مرضی سے نہ سیاست کر سکتا ہے نہ صحافت کر سکتا ہے۔ پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا آپ جو اندازہ اگر آپ لگائیں ان کا، تو وہ یہی ہے نا کہ ان کے کاروبار ان کے سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں عامر کے کسی سکول کے آگے پارکنگ کا ایشو کھڑا کر دیا جائے، یا میاں عامر صاحب کے کسی سکول میں اگر کوئی ایک دفعہ حادثہ ہو گیا تھا نا شہباز شریف صاحب کے دور میں، تو وہ کوئی 2-3 بچیاں جو تھیں وہ کسی وہ ہوتے ہیں نا وہ فنکشن وغیرہ، ان میں وہ بھگدڑ مچی تو وہ پرچہ درج ہوا، پھر وہ پرچہ واپس ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ تو ایک پولیٹیکل تھی نا شہباز شریف صاحب، پولیٹیکل مطلب وہ وزن نہیں اٹھا سکے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا پاکستان مثال کے طور کے اوپر چیف سیکرٹری نے کوئی پرچہ درج کرایا ہو، بڑا مشکل ہے وہ پرچہ واپس لینا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یا کسی اور نے کروایا ہو۔ یعنی کہ پاکستان کی وہ بیوروکریسی، وہ خواہ ملٹری ہو یا سول ہو، اگر وہ کسی کو ٹائٹ کرنے پہ آ جائے تو پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کوئی کاروباری آدمی ہو۔ اور نون لیگ کو اس وقت مطلب جو کہہ لیں کہ مسئلہ جو کھڑا ہے نون لیگ کے لیے وہ یہی ہے نا کہ نواز شریف کا نیریٹو کا بوجھ اسی لیے نہیں اٹھا سکتے کہ سارے تو کاروباری لوگ ہیں اور سب کے سٹیکس ہیں کاروبار میں۔ تو یہی بات ہے کہ جو کاروباری بندہ ہوتا ہے وہ نہ صحافت آزادی سے کر سکتا ہے نہ ہی وہ سیاست کر سکتا ہے۔ تو جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ سیاست ان کی اشاروں کے اوپر ہے، اپنے اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کے سامنے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بجٹ میں تو ووٹ دینا مجبوری تھی، 2 مجبوریاں تھیں، ایک یہ مجبوری تھی کہ ڈیفیکشن کلاس کی مجبوری تھی اور دوسری مجبوری یہ تھی کہ بجٹ رک جاتا، تو لہٰذا جنہوں نے بجٹ پاس کروانا تھا انہوں نے بجٹ پاس کروایا، تو اب کھل کھیلنے کا موقع ان کو مل گیا ہے اور اس موقع سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور فائدہ وہ اٹھانے کے لیے اپنے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا دھڑا کہیں گے نا اس کو، کیونکہ اور تو کوئی اس کا نام ہی نہیں ہے، ہم خیال، پی ٹی آئی کا ہم خیال، جس طرح مسلم لیگ نون کا ایک ہم خیال گروپ ہوتا تھا، اسی طرح پی ٹی آئی کا ایک ہم خیال گروپ ہے جس کا جو جہانگیر ترین صاحب کو جس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب وہ پر تولنا، یہ 2 دن کے اجلاس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، ادھر جانا ہے، پی ٹی آئی کی طرف جانا ہے، یا مسلم لیگ نون کی طرف جانا ہے، یا پھر کوئی اگلی گیم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں دل سے معاف نہیں کیا۔ تو اگر تو معاملہ یہ ہے جو مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے نظر آ رہا ہے کہ جناب کہ پارٹیاں وکھریاں ہو چکی ہیں، مطلب کہ تو راہ پہ جانا یا واہ پہ جانا، بھئی آپ کا راستہ یہ، ہمارا راستہ یہ۔ آخری جو مجبوری تھی جس کو میں سمجھتا تھا کہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے اپوزیشن کو لگا دیا گیا ہے، اگر وہ ٹرک کی بتی نہیں ہے تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ کہہ لیں کہ بڑی آپشنیں ہیں کہ وہ یہ آپشن 1 چلیں، آپشن بی چلیں، آپشن سی چلیں، جو بھی آپشن چلے۔ لہٰذا قصہ مختصر کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس کو سگنل اس طرح کے مل رہے ہیں، مریم نواز کی تقریر بھی یہ بتا رہی ہے، اور جب آپ ان سے گفتگو کریں نجی سطح پر تو بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے، نیوٹرل ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اپنا راستہ آگے بڑھانا ہے۔ اور یہی اشارہ جو فٹ ہو رہا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف فٹ ہو رہا ہے، اور کہ جہانگیر ترین صاحب جو ایک دم سے ایکٹیو ہوئے ہیں، اس کے پیچھے صرف بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا دست خیر تھا
یا جو دست شفقت تھا عمران خان سے وہ اٹھا لیا ہے. ادروائز بڑا سموتھ کام ہو رہا تھا. مطلب وہ بریگیڈیئر صاحب اگر کچھ کر رہے تھے تو وہ کرتے رہتے, نہ ان کو کسی نے روکنا تھا نہ کسی نے پوچھنا تھا. تو لہٰذا یہ جو ان کو پکڑا گیا ہے, ان کا جو کورٹ مارشل کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اندر سے عمران خان کو سپورٹ کرنے کی کوشش ضرور کر رہا ہے. لیکن جو فیسز آف دا اسٹیبلشمنٹ ہیں, جو چہرے مورے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, جو سرخیل ہیں, وہ نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. بالکل وہ جو بات انہوں نے کہی تھی DGISPR نے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, میرا یہ خیال ہے کہ وہ بات درست تھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو چیف آف آرمی سٹاف کی جو کہتے ہیں نا ول, وہ سمجھ نہ آ رہی ہو, یا انہوں نے ان کو ٹھیک اسیس نہ کیا ہو, اس لیے وہ اپنی کارروائیاں ڈال رہے تھے کہ کوئی گل نہیں, کسی نے پتہ نہیں چلے گا, یا پتہ چلے گا بھی تو کچھ بھی نہیں ہونا, یا چیف صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں. ان کے اس ایکٹ نے یہ بتا دیا ہے, اور مریم کے تقریر کے میں جو اطمینان ہے وہ اطمینان جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اقدام کے بعد آیا ہے, اور جو کانفیڈنس آیا ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اقدام کے بعد. تو اپوزیشن کیا کرتی ہے, جہانگیر ترین کے پاس تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کھلا آپشن ہے 40 بندوں کا, کیا ان ہاؤس چینج لانے کی کوشش ہوتی ہے یا پھر کوئی اور صورت بنتی ہے. یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا 4 اگست کے بعد. تو دیکھتے رہیے. سیاست جو ہے وہ اپنے رنگ بدل رہی ہے اور بدلتی رہے گی. سیاست کے رنگ جو بدلے ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ایک اقدام کے بعد بدلے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.